ہم کسی کو 100-200 روپے دے کر کے نہیں بلاتے. دوپہر میں ہرا پٹا پہنو، رات میں لال پٹا پہنو، کبھی شام میں وہ جھنڈا لے کر کے گھومو، دوپہر میں یہ جھنڈا لے کر گھومو. نہیں، یہ جو مجمع ہے اس کا نعرہ صرف یہ ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو. کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، یا رسول اللہ. اب مجھے امید ہے کہ آپ نہایت خاموشی کے ساتھ سنیں گے. یہ محفل رسول ہے، اس کا ادب ملحوظ رکھیں، ورنہ محفل رسول کی بے ادبی پر اعمال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، دل کے سخت اور خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اللہ کریم آپ کی محبتوں کو اسی طرح سلامت رکھے. میرے عزیزوں، میں گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. تو اگر آج دنیا یہ کہتی ہے کہ مسلمان بچھڑے ہوئے ہیں، بیکورڈ ہیں، بہت ہی زیادہ پسماندہ ہیں، میں بھی سنتا آیا ہوں، رپورٹیں بھی دیکھتا آیا ہوں. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو اکثر جگہ پر میں عرض بھی کرتا ہوں. پورے ہندوستان بھر میں جو دجالی میڈیا، جس کو گودی میڈیا کہتے ہیں، ان کا سب سے بڑا ٹاپک کیا ہے؟ صبح سے شام تک سب کو پتا ہے، ہمارا نام لیے بغیر ان کی روٹی نہیں چلتی. ہر دن ایک ٹاپک ضرور رہے گا، مسلمان مسلمان. کیا وجہ ہے؟ داڑھی، ٹوپی، برقع، اذان، نماز، مسجد، منبر، محراب، مینار، مزارات، یہی سارے ٹاپکس کیوں ہیں؟ کبھی آپ سوچتے ہیں، رپورٹیں تو یہ بتاتی ہیں یہ سب سے بیکورڈ ہے، ان کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، ان کے پاس سرمایہ کی کمی ہے، ان کے پاس قیادت نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. پھر میں سوچتا ہوں جس قوم کے پاس کچھ نہیں ہے وہ میڈیا میں اتنا زیادہ ڈسکس کیوں ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں ہے، غریب طبقہ ہے، وہ بھی 14% ہے پورے ہندوستان میں. تو یہ مدعا کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیا وقت ہے، کیوں بنے ہوئے ہیں؟ میاں ڈر کس سے لگتا ہے؟ بڑی طاقتوں سے. ہمارے پاس ڈھنگ کی کوئی تنظیم نہیں، ہمارے پاس قیادت مفقود ہے، سیاست میں چہرے نہیں. پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ یہ ظالم کیوں ہم پر اتنا زیادہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. تو پھر وہ اقبال کی بات یاد آتی ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. اب وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ تم ڈسکس ہوتے ہو؟ وہ غور سے سن لو. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. باطل سے ڈرنے والے ہے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ. ہم غریب مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، میرے عزیزوں، تمہیں ہو سکتا ہے معلوم نہیں تمہارے پاس کیا ہے، لیکن دنیا کو اچھی طرح معلوم ہے ان کے پاس ہے کیا. دنیا جانتی ہے یہ اگرچہ بیکورڈ ہے، تعلیم میں پیچھے، قیادت میں، حکومت میں، سیاست میں، سب چیزوں میں پیچھے ہے، لیکن ایک دولت ان کے سینوں میں ایسی جل رہی ہے جس دن وہ بھڑک اٹھے قیصر و کسریٰ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتی. وہ عشق رسول کی دولت ابھی مری نہیں ہے، اسی لیے سارا یورپ ایڑی چھوٹی کا زور لگا کر کے یہ کہتا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتا ہے یورپ؟ یہ فاقہ کش بھوکا رہتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. ڈر کس بات کا ہے؟ روح محمدی کا. اور جس کے سینے میں یہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری روشن ہے، مولا کریم اسے شیروں جیسی زندگی عطا فرماتا.
اس لیے اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھو، دنیا ابھی تمہارے انتظار میں ہے، ابھی تمہارے بیدار ہونے کے انتظار میں ہے، کیونکہ انقلاب کیڑوں سے نہیں شیروں سے ہی آتا ہے۔ انقلاب پتنگوں سے اور کیڑوں سے نہیں آتا۔ محمد عربی کا ایک شیر بھی للکارے تو پورے مجمع میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کی برکت ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں دولت کس کا نام ہے اور کون سی چیز سب سے بڑی دولت کہی جاتی ہے۔ وہ صحابہ نے پوری دنیا کو بتایا تھا، جن کے پیروں میں چپل نہیں ہے، جن کے لباس میں 12 پیبند لگے ہوں، لیکن وہ مٹی پر سونے والے بھی 1 لاکھ کی فوج رکھنے والے بادشاہ ان صحابہ سے تھراتے تھے، خوف سے کانپتے تھے، کیونکہ جو طاقت ان کے پاس ہے وہ دنیا کو معلوم ہے۔ دنیا کو معلوم ہے۔ ایک عروہ بن مسعود ثقفی نام کا شخص وہ قاصد بن کر کے آیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے کے لیے کہ کتنی طاقت ہے ان کے پاس، یہ بڑے بڑے چیلنج کر رہے ہیں، بڑے بڑے چیلنج کرتے ہیں چھوٹی سی تعداد میں مدینے گئے ہیں۔ وہ مکہ چھوڑ کر کے جب صحابہ گئے تھے ان کی حالت یہ تھی کہ گھر بار جائیداد سب ختم، بغیر کسی چیز کے وہ مدینے میں آئے، آباد ہوئے۔ کھانے کے لیے پورے دن بھر ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا۔ اس کے باوجود حال یہ تھا کہ اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو للکارتے تھے کہ ہم آنے والے ہیں۔ تو ایک شخص قاصد بن کر کے آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنی بڑی طاقت ہے ان کے پاس، جس کی وجہ سے یہ سپر پاور کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ جس وقت آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور اس وقت وضو کر رہے تھے، نماز کا وقت تھا، صحابہ ارد گرد گھیرا لگائے ہوئے تھے۔ وہ شخص بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے آیا، دیکھو یہاں کیا چل رہا ہے۔ دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، میرے آقا کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی لیتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، صحابہ اپنا اپنا دامن آگے بڑھا دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے دامن میں لیتے ہیں۔ جیسے ہی وضو کا غسالہ میرے آقا کا ہاتھوں میں آتا ہے، وہ صحابہ لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، کوئی اپنے جسم پر مل لیتا ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مکمل ہوا، ایک قطرہ بھی وضو کے پانی کا صحابہ نے زمین پر گرنے نہیں دیا، سب لے لیا اپنے جسموں پر لگایا۔ ان ظالموں کو بھی اس میں ہدایت ملنی چاہیے جو حضور کے تبرکات کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ تبرکات سے ہوتا کچھ نہیں۔ ظالموں صحابہ کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، تم تو اگر یہ الزام اگر لگاتے ہو یہ بریلویوں کا ہے تو صحابہ کون سے تھے؟ حقیقت یہ ہے بریلویوں کا اپنے پیٹ سے گڑا ہوا عقیدہ کچھ نہیں، جو ہے اعلیٰ حضرت کا وہ سب صحابہ سے لیا ہوا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت صحابہ کے طریقے کا نام ہے۔ صحابہ سب پانی اپنے اپنے چہروں پر مل لیتے تھے، اور پھر وہ قاصد عروہ بن مسعود ثقفی واپس جا کر کے اپنے گرو گھنٹالوں سے کہتا ہے محمد عربی سے لڑنے کی اور مقابلہ کرنے کی آرزو چھوڑ دو، یہ آرزو مت رکھو۔ کہا کیوں؟ بہت بڑی طاقت ہے ان کے پاس۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے طاقت میں ہتھیار تلوار تو نہیں دیکھا، لیکن ایسے فرزانے اور دیوانے انہوں نے جمع کیے۔ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے، ایسی تعظیم بادشاہوں کی بھی میں نے دنیا میں نہیں دیکھی جیسے محمد عربی کے غلام ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ ایسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھکھار کر تھوک بھی دے، وہ صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ اے لوگوں جو اپنے نبی کے وضو کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دینا چاہتے، وہ رسول کے خون کا قطرہ کب برداشت کریں گے کہ زمین پر گرے؟ اس لیے دنیا یہ جانتی تھی کہ ان فرزانوں میں جو طاقت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت ہے، اور جب تک یہ طاقت سلامت رہی، اقبال نے سچ کہا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے